ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ اس طرح دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دوری پر بدر کا میدان موجود ہے، جہاں تقریباً 1400 سال قبل ایک ایسا معرکہ پیش آیا جسے دنیا کے چند فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں شامل افراد کی تعداد بہت کم تھی، تاہم اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ قرآن مجید میں بھی اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کے نام سے یاد کیا گیا۔ دوستو، آج کے اسلام دشمن اور ملحدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بغیر کسی اطلاع کے مخالفین کے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے۔ تاہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کی فضا بننے میں ایک سے زیادہ عوامل شامل تھے۔ اگر ہم تعصب کی عینک اتار کر حقائق کو جاننے کی کوشش کریں تو اس وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طرف رخ کیا، کیونکہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کے مال و متاع سارے کا سارا کفار قریش نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کفار قریش نے مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں بہت ستایا اور جتنا ظلم و ستم کر سکتے تھے کیا، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی قصد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کی شر سے محفوظ رکھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ کفار قریش نے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد یہ منصوبہ بنانا شروع کر رکھا تھا کہ مدینہ پر حملہ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صفحستی سے ہی مٹا دیں۔ کفار نے تجارت کے نفع میں سے ایک مخصوص حصہ لازمی طور پر جنگی تیاریوں کے لیے مختص کرنا شروع کر دیا۔ کفار کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر مسلمان مدینہ بھی چوکن ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ پر کفار کے متوقع حملہ کا جواب دینے کے لیے دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی حملے کا منصوبہ بنایا اور ابو سفیان کے کاروان کی طرف حرکت کی۔ دوستو، جنگ بدر کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان دوسری ہجری 17 رمضان المبارک سے 21 رمضان المبارک تک بدر کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کا نام ہے۔ کاروان شام سے واپس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں جانے والے کاروان کی طرف حرکت کریں۔ دوستو، ابو سفیان باخبر ہوا اور نہایت سرعت کے ساتھ ایک قاصد کو مدد طلب کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دوستو، اس اعلان کے ساتھ ہی ابو جہل 950 جنگجوؤں کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف سے ابو سفیان نے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے راستہ تبدیل کیا اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا۔ دوستو، لشکر اسلام اور لشکر کفر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر دشمن حیرت زدہ رہ گیا۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے بعض کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیبی خبر سے آگاہ کیا اور فرمایا، خداوند کریم نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم ان دو گروہوں میں سے ایک یعنی ابو سفیان کے تجارتی کاروان یا لشکر ابو جہل میں کسی ایک پر ضرور فتح یاب ہوں گے اور خدا اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں ابو جہل اور قریش کے بعض دیگر مشہور لوگوں کے قتل ہونے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرے اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن فرشتوں کا ایک عظیم گروہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ دوستو، لشکر کفر کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار مجاہدین میدان میں اترے۔ کفار نے انصار کے جوانوں کو واپس کرتے ہوئے کہا
کہ ہم اپنے ہم پلہ قریش کے لوگوں سے لڑیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے 3 افراد عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ کفار کو ہلاکت نصیب ہوئی اور انہی جگہوں پر وہ مارے گئے جن جگہوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ایک روز قبل خواب میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی۔ دوستو، ان 3 افراد کے قتل کے بعد ابو جہل نے عمومی حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے 2 بچے معوذ اور معاذ باز کی طرح ابو جہل کی طرف لپ گئے اور ان 2 بچوں نے چٹ پٹ میں اسے قتل کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے قتل کے انتظار میں تھے۔ جو ہی اس کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ دوستو، جنگ بدر کفار کی بدترین شکست اور مسلمانوں کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ابو جہل سمیت کفار کے بڑے نامدار سپہ سالار اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ کفار کے لشکر سے 70 افراد قتل اور اتنی تعداد میں لوگ اسیر ہوئے، جبکہ 14 مسلمان شہید، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ غنیمت میں 150 اونٹ، 10 گھوڑے سمیت دیگر جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔